خیال ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر آ جائے. انہوں نے یہ جو ایگزیکٹ کہا میں پڑھ دوں, کیونکہ پہلے ہی اس پر بات چیت چل رہی ہے اور خان صاحب کی رہائی پرائیورٹی ہے, اس لیے آرمی چیف سے SIFC میں بات نہیں کی, اس پہ 2 بار کسی اور بات پہ بات کی. تو کوئی چینلز کھلے ہوئے ہیں ملاقات کے, بات چیت کے, کہیں کوئی رابطے ہو رہے ہیں, اس وجہ سے گنڈاپور صاحب نے وہاں پر کہا کہ میں بات نہیں کر رہا, ہم کہیں اور بات کر رہے ہیں اور وہاں ہی بات ہو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں چونکہ اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا, اور ابھی میری میٹنگ ہے علی امین صاحب کے, آپ کے پروگرام کے فوراً بعد ہماری میٹنگ ہے, تو میں تھوڑا پوچھ لوں گا کہ کیا ہے اور جو انفارمیشن ہے میں اسے لوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک جب بھی آپ بات کریں تو اس میں سنجیدگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ مذاکرات کرے یا جو باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اعتماد سازی کے لیے بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے. اور ہماری گریوینسز جو ہے, ہماری مین گریوینسز تو یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور صرف مینڈیٹ چوری نہیں ہے. نمبر 1 ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو 8 فروری تک الیکشن سے 8 فروری تک جتنے اقدامات ہوئے, جو ہمارے ساتھ ہوا, ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارا بلہ کا نشان ہم سے چھینا گیا, جس طرح ہمیں ٹارچر کیا گیا, ہمیں پبلک میں اپنی منشور کو لے کے جانے کے لیے موقع نہیں دیا گیا, اور مطلب جو حربے ہو سکتے تھے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو عوام نے ریئیکٹ کیا, یعنی انہوں نے بینگن, کدو, ڈول, اس قسم کی وہ دی, اس کے باوجود بھی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا. اور رات کو پھر 45 کو 47 میں چینج کیا گیا, 47 میں اور رزلٹ ہے, 45 میں اور رزلٹ ہے. یعنی اگر بات چیت ہونی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری گریوینسز جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور میں تو تجویز دوں گا, دیکھیں مطلب ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں جو بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ہماری اس گریوینسز کو ایڈریس کریں. یعنی ہم تو وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ کون ایڈریس کرے آپ کے گریوینسز؟ کیونکہ جو بھی اس وقت حکومت میں جو بھی ہے, جو پاور کریڈورز ہیں, یہ حکومت ہے, شہباز صاحب ایڈریس کریں. میں بات کر رہا ہوں جی. بس یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کرو, اور کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے. سب سے پہلے تو آپ اعتماد سازی تو کریں. آپ ایک طرف جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں بات کریں, دوسری طرف جو ہے نا آپ ہمارے لوگوں کو گرفتار کریں, دوسری طرف آپ ہمارے خلاف نئے کیسز بنائیں, دوسری طرف آپ ہمارے لیڈر کے خلاف مزید پابندیاں لگائیں, کبھی کیبنٹ, پنجاب کیبنٹ جو ہے ایک ڈیسیژن کرے. پریکٹیکلی تم ایک کام کرتے ہو, اس لیے ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے, جو مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی جو باتیں وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے, ٹاک شوز کے لیے, پریکٹیکلی اس پہ نہیں ہے. جب سنجیدگی ہوگی اور جب سمجھیں گے کوئی سنجیدہ چیز ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہمارے جو مین جو اس وقت ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں, جو ہمارے اس وقت کافی جو لیڈرشپ جیلوں میں ہیں, اور ان کے خلاف جو بندگرد کیسے بنائی ہوئی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو رہا کریں, آپ قانون کو اپنی اس کو چھوڑے, اس کے پیچھے جو پریشر ہے, جو اپنے بندوق رہا بندوق واپس لیں, ہم قانون کے مطابق اپنے کیسز لڑیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا اعتماد سازی ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں, کوئی بھی سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو ہم سمجھتے ہیں, میری ذاتی رائے ہے کہ آپ فارم 45 اور فارم 47 کے ہمارے پاس 2 ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ ریکارڈ کے تحت جو فارم 45 پہ جو جیتے ہیں ان کا مینڈیٹ بحال کیا جائے. PMLN کہتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا, آپ کی ہر بات مان لی, تو آپ آئیں گے, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ بنے گی, پھر یہ سب جیل میں جائیں گے, پھر سارے بدلے ہوں گے, پھر سارے جو سکورز ہیں وہ سیٹل کیے جائیں گے. اس لیے وہ کیوں آپ سے بات کریں اس ایشو کی, آپ کی شرائط پہ کیوں بات کریں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کی شرائط پہ جب بات کریں گے تو وہ جیلوں میں جائیں گے, آپ حکومت میں آئیں گے, اور آپ شاید پھر وہی سب کچھ کرے سختی ان کے ساتھ, جیسا کہ ابھی ہو رہی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, مینڈیٹ چوری کیا ہے. بھائی جان آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے, ہم کہتے ہیں کیا ہے, تو پبلک میں لے کے آئے نا, پارلیمنٹ میں لے کے آئے. فارم 45 جتنی بھی ہیں ہمارے پاس ہے, انہوں نے تو جاری بنائی ہے نا, انہوں نے تو پھر بنا کے جو طریقہ کیا ہے یہ لے کے آئے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کی سامنے جو ہے نا پورا ہاؤس جو پارلیمنٹ ہے, بلکہ جوائنٹ سینٹ اور نیشنل اسمبلی جوائنٹ پارلیمنٹ بنے, تمام جو اس میں فارم 45 سے قوم کے سامنے رکھ کے جائیں,
جو جعلی ہیں جعلی لوگوں کو نکال کے اصلی مالکان کو اس کا حصہ دیا جائے. یہ تو نہیں کرنے والی بات ہوئی نا کیسے تو صاحب, وہ تو یہ نہیں کریں گے نا. پہلے تو بات یہ تو پھر نہ ہی سمجھیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے کہیں جی ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں, یہ فارم 45 ہے, آپ آ جائیے, آپ وزیر اعظم بنے, آپ کے پاس عددی اکثریت ہے, تو بھی تو نہیں کرنے والی بات ہے نا. وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے. اگر ان کے اندر تھوڑی بھی اخلاقی کوئی جرت ہو, کوئی شرم اور کوئی حیا ہو, تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. اور یہ مجھے بتائیں جو کرائسس ہے یہ کیسے اس کے پاس عوامی حمایت حاصل نہیں ہے, یہ کیسے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے اس صورت میں کہ آپ فارم 45 جو ہے نا جوائنٹ سیشن بلائے تمام پارلیمنٹ کو, آپ جو ہے نا بنائیں کمیٹی بنائیں, اس میں تمام جتنی بھی فارم 45 ہے وہ سامنے لے کے آئیں, ڈیبیٹ ہو, ڈسکشن ہو. اگر ہمارا دعویٰ غلط نکلا تو بس دنیا کو پتہ چل جائے گا. تو ان شرائط پہ مذاکرات ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ مطلب کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دروازے کھولے مذاکرات کے, اس میں آپ نے اتنی ایکسٹریم شرائط نہیں رکھی نا. مولانا صاحب نے اتنی ایکسٹریم شرائط رکھی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ان کا مینڈیٹ آپ لوگوں کو ملا ہے, یہ اگریمنٹ ہے. لیکن انہوں نے یہ سخت شرائط نہیں رکھی بات کرنے کے لیے کہ پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ کے حوالے سے تسلیم کریں پھر ہم بات کریں گے. تو ادھر جو مذاکرات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, وہاں ریلیکسیشن ہے, گنجائش ہے آپ کی, ادھر وہ گنجائش نہیں ہے. تو یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو گریوینسز ہیں, ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے کسی سیٹ کے اوپر کسی کو گریوینسز ہو تو ہم ہر وقت تیار ہیں. میں آپ کو آفیشلی کہتا ہوں ہم بالکل تیار ہیں. یہ آپ نے مولانا صاحب کو آپ کی جماعت نے کنوے کیا ہے جب آپ کی مذاکرات ہو رہے تھے؟ نہیں, اس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا. اچھا, اگر کوئی ڈیمانڈ آتا ہے تو ہم تیار ہیں. دیکھیں ہم کسی جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس جو اچھا میں ایک بات بتاؤں میڈم آپ سے, مجھ سے انہوں نے زبردستی کی یا ڈاکہ ڈالا ہے یا چوری کی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کریں, تپڑ بھی مارے, ہمارے خلاف کیسز بھی بنائے, پبلک کا کام تو مذاکرات چاہتے ہیں, یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے گریوینسز یہ ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا تو پہلے تو یہ تسلیم کر لو نا اس گریوینسز کو. مطلب مذاکرات تو گریوینسز کے اوپر ہوتی ہے نا. آپ نے سب سے پہلے ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ ہمارے تحفظات کو نہیں ایڈریس کرتے اور آپ کہتے کہ آپ ہمیں مانو کہ بس ہم جس طرح ہے اس طرح ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ان تحفظات کو ایڈریس کیے بغیر بھی بات چیت ہوئی ہے, پیش رفت ہوئی ہے. فار ایگزامپل پنجاب کے اندر 5 نشستیں تھیں سینٹ کی, جس کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے بلا مقابلہ وہاں پر اپنی اپنی نشستیں طے کر لی, ہم ووٹ کے تناسب سے, یہ بات ہوئی. سینٹ کی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں, کمیٹیز ہیں, اس کے اندر اس کی کیا تناسب ہوگا, اس پہ بھی آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں. SIFC کے اندر بھی بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں, وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. تو انسٹنسز ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے بھی اور انہوں نے بھی گنجائش نکالی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے اکٹھے. یہ میں نے آپ کو 3 صرف اس میں سے گنوائے. اس میں آپ تو یہ کہ ہم نے ابھی نہیں کیا, ہم نے پہلے بھی کی تھی. جی یہ میں کہہ رہی ہوں. سینٹ میں وہ اصل میں یہ ہوتا ہے 2018 میں بھی ہم نے اس وقت صرف یہ کیا کہ جو پیسوں کی لعنت ہے اور پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے جو مینڈیٹ